बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दो असबाक में हमने इल्म नाहव की तारीफ़, मौजू और गरज़ को बयान किया, फिर कलमा और कलमा की अक़साम की तारीफ़ात बयान की, मोरब, मबनी, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ को ज़िक्र किया, साथ में असबाब मना सरफ़ को भी ज़िक्र किया था। असबाब मना सरफ़ कितने थे? 9। असबाब मना सरफ़ कितने थे? 9। 9। अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, उजमा, तरकीब, जमा, अलिफ नून ज़ाइदतान और वज़ने फ़ेल। 9 असबाब मना सरफ़ हैं। तो आज इनमें से 2-3 तरह के सवालात बनते हैं। एक तो ये सवाल पहले हल हो गया कि असबाब मना सरफ़ कौन से और कितने हैं, असबाब मना सरफ़ कितने और कौन कौन से हैं, तो वो आपने पढ़ लिया पिछले सबक में। असबाब मना सरफ़ कितने हैं? 9। अदल, वसफ़, फलां फलां वो वाले। अब हम दूसरा सवाल इसमें से एक और भी करेंगे। कभी कभी असबाब मना सरफ़ में से अदल का तहकीकी और तकदीरी माना भी पूछ लेते हैं, अदल की कभी तारीफ पूछ लेते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए हम इसको जिक्र करेंगे। अदल की तारीफ, सवाल लिखें, अदल की तारीफ व अक़साम जिक्र करें। अदल की तारीफ, लफ्ज़ का असली सूरत से दूसरी सूरत में बदल जाना। अदल कहलाता है और इसकी दो किस्में हैं। अदल का असली सूरत से दूसरी सूरत में बदल जाना, ये तारीफ है इसकी। अदल क्या होता है? लफ्ज़ का असली सूरत से दूसरी सूरत में बदल जाना अदल कहलाता है। इसकी दो किस्में हैं, एक है अदल तहकीकी और एक है अदल तकदीरी। लिख लें आप इनको, फिर इनकी तारीफात लिखते हैं। अदल तहकीकी की तारीफ,
اس کے بدلنے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دوسری دلیل بھی دلالت کرے تو اس کو ہم عدل تحقیقی کہیں گے. جی. عدل تحقیقی کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بدلنے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دوسری دلیل بھی دلالت کرے. دوسری دلیل بھی دلالت کرے. جی. جیسے سلاس، سلاس اس کا معنی تین تین. جی. لکھ لیا آپ نے؟ جی. سلاس ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تین 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 تین. تین تین. دو مرتبہ تین تین آئے گا. جی. تو جب دو مرتبہ ہم تین تین کہیں گے تو لفظ پیچھے کیا ہے؟ ایک. جی. لفظ ایک، اس کے معنی میں زیادتی پائی جا رہی ہے. جی. لفظ ایک ہے، معنی میں زیادتی آ رہی ہے. جی. تو معنی کی زیادتی لفظ کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے. جی. معنی کی زیادتی لفظ کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. یعنی معنی یہ کہہ رہا ہے کہ تین تین دو بار آیا ہے تو پیچھے لفظ بھی دو ہی ہونے چاہیے. جی. لفظ کتنے ہونے چاہیے؟ دو. دو ہونے چاہیے. کیا اصل میں کیا تھا؟ سلاسہ سلاستن سلاستن، اصل میں سلاستن سلاستن تھا. جی. اس سلاستن سلاستن سے بدل کے یہ سلاس بن گیا. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عدل تحقیقی. جی. بدلنا کیا ہوتا ہے؟ عدل. جی. اصل صورت سے بدل کے دوسری صورت میں کنورٹ ہونا جی. عدل ہوتا ہے. جی. تو یہ لفظ اصل تھے تو اس سے بدل کے کیا بن گیا؟ سلاس. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عدل. جی. اس کے غیر منصرف ہونے پہ دوسری دلیل بھی دلالت کرتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بدلا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی کی زیادتی جو ہے وہ بھی پائی جا رہی ہے. جی. اچھا، دوسری قسم تھی عدل تقدیری. جی. عدل تقدیری. عدل تقدیری. جی. یہ عدل تقدیری ہے. اس کی تعریف: اس کے بدلنے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دوسری دلیل دلالت نہ کرے. جی. جس کے بدلنے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دوسری دلیل دلالت نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ عدل تقدیری. تقدیری. لکھ لیں اس کو. اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اسباب منع صرف میں سے کس کس کے ساتھ علمیت شرط واقع ہوتی ہے؟ اور کن اسباب کے ساتھ بطور سبب واقع ہوتی ہے؟ سوال نوٹ کر لیں.
لکھ لیے؟ جی سوال کو پہلے پڑھنا ہے غور سے. اسباب منع صرف میں سے کس کس کے ساتھ علمیت شرط واقع ہوتی ہے؟ ایک چیز یہ پوچھی گئی ہے کن اسباب منع صرف کے ساتھ علمیت شرط بن کے آتی ہے. جی دوسری بات، اور کن اسباب کے ساتھ سبب بن کے آتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جی کن اسباب کے ساتھ شرط بن کے آتی ہے اور کن اسباب کے ساتھ سبب بن کے. سبب بن کے آتی ہے. اب ہم نے ان دونوں کا جواب دینا ہے. علمیت بطور سبب. علمیت بطور سبب بن کے آئی. سبب جن کے ساتھ واقع ہوتی ہے. وہ دو ہیں. لکھ لے، جن کے ساتھ علمیت بطور سبب واقع ہو وہ اسباب کتنے ہیں؟ دو. نمبر 1 عدل، نمبر 2 وزن فعل. جی علمیت بطور شرط آئے. وہ 4 ہیں. دیکھیں، جن کے ساتھ علمیت بطور شرط واقع ہو، شرط بن کے آئے، وہ 4 ہیں. تانیث، لکھ لیں. لکھ لیا. جی علمیت شرط بن کے کس کے ساتھ آتی ہے؟ تانیث کے ساتھ. جی تانیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک تانیث لفظی اور ایک تانیث معنوی. تانیث لفظی کیا ہوتی ہے؟ جس میں علامت تانیث لفظوں میں پائی جائے. جی جس میں علامت تانیث لفظوں میں پائی جائے. جیسے طلحہ، طلحہ تو، یہ گول تا کیا ہوتی ہے؟ یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے. یہ لفظ میں آ گئی ہے گول تا، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تانیث لفظی. تانیث لفظی. اور مانوی کی مثال جیسے زینب، زینب، اس میں علامت تانیث تو نہیں ہے، تا تو اس میں نہیں آئی، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ یہ تانیث ہے. جی ہم نے دیکھا ہے نا کہ مؤنث کا نام ہوتا ہے نا، مذکر کا نام زینب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے تانیث لفظی اور تانیث معنوی دونوں قسموں میں علمیت شرط بن کے واقع ہوتی ہے. دوسرا عجمہ. عجمہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قبل لوگ زبان بولتے تھے نا، وہ اجمی زبان تھی. ٹھیک ہے، ان سے قبل کے زمانے کو کیا کہیں گے ہم؟ اجمی. ٹھیک ہے. اچھا،
پیچھے رہ گیا ترکیب اور الف نون زائدہ تان. یہ وہ 4 اسباب منع صرف ہیں جن میں علمیت شرط بن کے واقع ہوتی ہے، شرط بن کے واقع ہوتی ہے، اور جن میں بطور سبب بن کے علمیت آتی ہے وہ کتنے تھے؟ 2. وہ 2 تھے. اب ہم اسباب منع صرف میں سے ان الفاظ کا چناؤ کریں گے جو کہ منصرف ہیں، اور ساتھ میں ان کی وجہ بھی بتائیں گے کہ یہ منصرف کیوں ہے. جی. پوچھا جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی سوال آتا ہے کہ چند الفاظ جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے منصرف کون ہے اور غیر منصرف کون ہے، اور غیر منصرف ہے تو اس کی وجہ بتائیں کون کون سے اسباب اس میں پائے گئے ہیں. جی. اور اگر وہ منصرف ہے تو اس کی وجہ بتائیں کہ کون کون سے اسباب نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ منصرف ہے، کس وجہ سے منصرف ہے اور کس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. تو اس میں پہلے لفظ ہے کیا؟ نوح. نوح جی. یہ منصرف ہے کیونکہ یہ اجمہ تو ہے مگر اس کا درمیانہ حرف ساکن ہے. جی. درمیانہ حرف کون سا ہے؟ واو. جی. درمیانہ حرف کون سا ہے؟ واو. واو. نوح جب ہم پڑھیں گے نا نوح جی. تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ درمیان والا واو جو ہے نا یہ ساکن پڑھا جائے گا. جی. ساکن پتہ ہے نا، جس کے اوپر حرکت نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساکن. جس کے اوپر حرکت نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن. آگے لفظ ہے لحام. یہ بھی منصرف ہے. کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ یہ اجمہ تو ہے مگر علم نہیں ہے. جی. جی. کسی نے اپنے بچے کا نام کبھی لحام نہیں رکھا. جی. یہ کسی کا علم نہیں. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. یہ کسی کا نام نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اجمہ جو ہے نا اجمہ، اجمہ کے اندر علمیت شرط بن کے واقع ہوتی ہے. تو اگر شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا، شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا. اس لیے اجمہ میں علمیت شرط تھی تو اس میں وہ شرط نہیں پائی گئی. اب ہم اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ منصرف. منصرف. ایک لفظ ہے فرازینہ. فرازینہ. فرازینہ یہ بھی منصرف ہے. فرازینہ بھی منصرف ہے کیونکہ اس میں جمع منتہی الجموع تو ہے مگر اس کے آخر میں ایسی تا ہے جو حالت وقف میں ہا سے یا بن جاتی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں گول تا جب اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہا. اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہا. فرازینہ جیسے القاریہ. القاریاتو لفظ ہے نا، لیکن جب اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ القاریہ. سادان یہ بھی منصرف ہے. کیوں منصرف ہے؟ ہر جنگلی بوٹی کو سادان کہا جاتا ہے. ہر جنگلی بوٹی کو سادان کہا جاتا ہے. یہ کسی ایک خاص بوٹی کا نام نہیں، کسی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ہم پڑھیں گے؟ منصرف. سکران یہ بھی منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث نتمانتن کے وزن پر آتی ہے. تو جب اس کے وزن پہ آئے گی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ منصرف ہے تو وہ بھی منصرف ہو. یا مالو. یا مالو منصرف ہے. یا مالو بھی منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی تا آ سکتی ہے جیسے یا مالا تن. تو جس کے آخر میں تا آئے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف. اربع منصرف ہے کیونکہ اس میں صفت اور وزن فعل 2 اسباب تو پائے گئے ہیں مگر اصل وضع کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے، اصل وضع کیا کہتے ہیں؟ جب بنانے والے نے اس لفظ کو بنایا تھا تو اس نے صفت کے لیے نہیں تھا بنایا. اس نے اربع لفظ کو صفت کے لیے نہیں تھا بنایا. اس نے کس کے لیے بنایا تھا؟ عدد کے لیے. اربع لفظ کو بنانے والے نے کس کے لیے بنایا تھا؟ عدد کے لیے. عدد کے لیے جو 3 سے زائد اور 5 سے کم ہے. 3 سے زائد ہو اور 5 سے کم ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اربع. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے وصف کے لیے اس کو نہیں تھا بنایا.
تو جب اس نے وصف کے لیے نہیں تھا بنایا تو ہم نے وصف میں یہ پڑھا تھا کہ اصل وضع کے اعتبار سے اگر لفظ جو ہے وصف بنے تو پھر وہ غیر منصرف پڑھا جائے گا. اگر اس میں صفت تو پائی جاتی ہے لیکن اصل وضع کے اعتبار سے صفت نہ آئے اس میں تو پھر اس کو ہم غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. اس لیے یہ چند الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں, یہ منصرف ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ غیر منصرف ہوگا.